ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دن کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ حضرات، آج سے 40 دن پہلے اس محلے کا ایک عظیم شخصیت، ایک اپنے اولادوں اور خاندانوں کے مہان پلیئر جب گرا، اس کی آواز جب اطرافوں اکناف میں پھیلی تو ہر سننے والے نے ہی کہا کل تو جمعہ میں دیکھا تھا ان کو، آج کیا ہوگا؟ لیکن بات وہی ہے، جب موت آنے والی ہوتی ہے تو میسیج نہیں آتا ہے موبائل میں۔ آپ کو کوئی فون نہیں کرے گا کہ ریچارج کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ، نہ آپ کے موبائل میں میسیج آنے والا ہے، نہ آپ کو کوئی فون کرنے والا ہے کہ آپ کی موت ہونے والی ہے۔ بلکہ بس موت جب آنے والی ہوتی ہے تو پھر وہی بات آئے گی، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آدمی جب سے پیدا ہوا ہے تب سے جان رہا ہے موت آئے گی، موت آئے گی، لیکن موت آنے والی کب ہے یا موت آئے گی کب، اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں۔ اور دنیا چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو نصیحت کرتی ہے، تجھے مارنا نہیں، کتنا گناہ کرتا ہے تجھے موت نہیں آئے گی، آئے گی۔ ہر انسان نہیں، ہر جاندار کو موت آئے گی۔ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے، دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی۔ یہ دنیا حادث ہے، قدیم نہیں۔ اور دو چیزیں حادث سے وہ فنا ہونے والی ہے، قدیم صرف ذات باری تعالیٰ ہے، رب کی ذات ہے جو قدیم ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور جو پیدا ہو گیا دنیا میں وہ مرے گا، جو پیدا ہونے والا ہے وہ بھی مرے گا۔ جو ہم لوگوں سے پیدا ہو چکا ہے وہ مر چکا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو مومن کی جسم کو ایک الگ طریقے سے لوگ لے کر کے جاتے ہیں۔ اس کے لیے نئی چادر، نئی تہبند، نئی قمیص، سب چیز نئی نئی ہوتی ہے، نئے کپڑے ہوتے ہیں، بہترین طریقے سے اسے نہلایا دھلایا جاتا ہے، سرما لگایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، لباس نیا دیا جاتا ہے، مثل دلہا اٹھا کر اس کو آخری منزل قبرستان لے جایا جاتا ہے اور اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے۔ جب تک ہمارے درمیان رہتا ہے وہ آدمی، ہم سے نہ جانے کتنی باتیں ہوتی ہیں، لوگ لڑائی کرنے لگتے ہیں، جھگڑا کرنے لگتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ ایک آدمی اگر ضعیفہ چوراہے پہ کھڑے ہو جائے، یہ ایک ضعیف آدمی اور سارے موٹر سائیکل لے کے گزر رہے ہو لوگ، اور وہ ہر ایک موٹر سائیکل والے کو بول رہا ہے، وہ آدمی میں بوڑھا آدمی ہوں، بازار تک چل نہیں سکتا، مجھے اپنے گاڑی میں بیٹھا کر مجھے وہاں تک لے چلو، تو لوگ ایک نہیں 1000 بہانے بناتا ہے۔ گاڑی میں ہوا نہیں ہے، ٹام نہیں ہے، چین اسپوکٹ خراب ہے، موبل نہیں ہے، آگے کا اسٹیرنگ ہل رہا ہے تو فلا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک مومن کی، ایک ایمان والوں کو جو ڈسپلین ہے، جو اسلام کی تہذیب ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے، جو تمدن اسلام کہلاتا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر وہی آدمی مر جاتا ہے تو ایک آدمی اس کے جنازے کو لپٹ کر کاندھا لگاتا ہے، وہاں پر موٹر سائیکل میں نہیں بیٹھاتا، کاندھے پر بیٹھا کر اس کو مسجد تک پہنچا دیتا ہے، اور یہی نہیں کہتا، جب وہ لے کے جاتا ہے تو کہتے جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد۔ اس کو بولو اگر تو نے موٹر سائیکل میں کیوں نہیں بٹھایا، ارے مر گیا تو ایک کاندھے پہ بیٹھا رہا ہے تو بھول ہو گئی۔ مجھے پتا نہیں تھا مرنے والا کب ہے، لیکن موٹر سائیکل پہ جتنا مجھے ثواب نہیں زیادہ جو میں اسے کاندھے بدل کر لے کے جاتا ہوں۔ ہے کوئی اسلام کے علاوہ ایسا مذہب، ایسے تہذیب، ایسی بات، ایسی ڈسپلین تو آپ کھوج کر دکھا دیں، آپ دیکھا نہیں پاؤ گے۔
ارے کہ موت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیمار پڑے، بخار کتنی شدت کہ سامنے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ پانی لاؤ، ایک کٹورے میں پانی لایا گیا، اور اتنی شدت بخار کی کیا بار بار دونوں ہاتھ پانی میں ڈباتے تھے اور ڈبا ڈبا کے چہرے پہ مل رہے تھے، اور صحابہ سے کہا، ابو بکر صدیق سے کہا، عمر فاروق سے کہا، مجھے لے چل، مجھے اپنی مسجد لے چل، جسے ہم اور آپ آج جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، دنیا مسجد نبوی جسے کہتے ہیں، جو مدینہ شریف میں ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد اپنے ہاتھوں رکھی، جسے اپنے ہاتھ سے سینچا بنایا، وہاں لے چلو۔ صحابہ کرام دو صحابی کے ہاتھ کاندھے پر ہاتھ رکھ کر میرے آقا مسجد نبوی گئے، کھڑے ہوئے اس منبر پر جہاں بار بار روز روز نہیں، ہر جمعہ میں ہر دن صحابہ کرام کو خطبہ دیا کرتے تھے، دین کی تعلیم دیتے تھے، اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، نبیوں کے اوصاف بتاتے تھے، خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت کا پیغام دیتے تھے۔ وہاں پر کھڑے ہوئے اور ایک پیغام دیا کہ اے میرے صحابیوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد بن عبداللہ تمہارے درمیان سے اب چند گھنٹوں کے بعد یا کچھ دیر کے بعد یا ایک دن کے بعد تمہاری ظاہری نگاہ سے رپوش ہونے والا ہے، اس لیے اگر یہ محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی سے کچھ لیا ہوگا تو آج مجھ سے لے لے، کسی کی زمین دی ہوگی تو مجھ سے مانگ لے، کسی کا قرض میرے ذمہ ہوگا تو آج مجھ سے مانگ لے، میں نے کسی کا پیسہ لیا ہوگا تو آج مجھ سے مانگ لے، میں نے کسی کو گولی سے تکلیف پہنچائی ہوگی تو آج مجھ سے بدلہ لے لے، اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو آج بدلہ لے لے، میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے تو آج بدلہ لے لے۔ یہ محمد عربی سے اگر دنیا میں کسی بھی انسان کو کسی بھی طریقے سے اگر تکلیف پہنچی ہے تو آؤ، سامنے آؤ اور مجھ سے بدلہ لے لے یا تو معاف کرے۔ سناٹا تھا مسجد نبوی کا صحن، سناٹا تھا مسجد نبوی کا آنگن، بالکل ایک دم چونکی بھی آواز رہی تھی کہ اگر ایک سوئی بھی گرے تو اس کی آواز صحابہ سن لے، جہاں پر صدیق اکبر موجود ہو، جہاں پر عمر بن جہاں پر صحابہ کرے گا، صدیق موجود ہو، جہاں پر خطاب کرے گا، عمر کی عدالت پہ لگانے والے خلیفے دو موجود ہو، جہاں پر عفان کرے گا، عثمان غنی موجود ہو، جہاں پر ابو طالب کرے گا، حضرت علی موجود ہو، جہاں پر تمام صحابہ مہاجرین انصار کا چمکھا لگا ہو، اس محفل میں میرے آقا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی کسی کو تکلیف ہے تو بدلہ لے لے۔ سناٹا تھا مسجد نبوی میں، تمام صحابہ رو رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بعد دین کا رہبر کون ہوگا؟ قرآن کے حامی کون ہوگا؟ قرآن کا درس دینے والا کون ہوگا؟ مجھے راہ راست پر لانے والا کون ہوگا؟ صحابہ کے بیچ جھگڑا ہوگا، اس کو مٹانے والا کون ہوگا؟ صحابہ آپس میں لڑ جائیں گے، ان کو ختم کرنے والا کون ہوگا؟ صحابہ کرام رو رہے ہیں، لوگ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ابو بکر چلتے سرکار کیا کر رہے ہیں؟ ابو بکر کونے میں رو رہے تھے، زاروں قطار، کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا جب سے ساجا رسول اللہ نازل ہوئی ہے یہ سورت، میرے دل کہہ رہا تھا کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کا کہیں آخری دن تو نہیں آ گیا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر ایک عجیب کیفیت برپا ہے، طاری ہے، سناٹا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ آپ کے کوڑے سے مجھے چوٹ لگی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس کا بدلہ لے لوں۔
آج آپ سے بدلہ لے لوں میں. صحابہ میں بے چینی کھلبلی. ایک صحابی کھڑے ہیں, صحابی ہے, رسول اللہ کے چرنوں میں پڑنے والے صحابی ہیں, اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینے چاہ رہا ہوں. آپ کے کوڑے سے مجھے کوڑا لگ گیا تھا, میں بدلہ لے لوں گا آپ سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا مسکرائے فقال تعالی. میرے آقا مسکرائے اور کہا آئے قریب آ. جب گئے کہاں چوٹ لگی تھی, کہا پیٹھ پر. کہا کس سے چوٹ لگی تھی, کہا کہ چابک سے. آپ گھوڑے پہ چابک چلائے تھے اور وہ چابک مجھے لگ گئی تھی, وہ کوڑا مجھے لگ گیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ بدلہ لے لوں میں. میرے آقا بدلہ لے لے. تمام صحابہ کھڑے ہیں. ابو بکر دوڑ کر آ گئے, کہا اکاسا صحابی ہے, اکاسا تو مجھے مار لے, مگر رسول اللہ کے قریب مت جانا, وہ بیمار ہے, بخار میں تپ رہے ہیں, تکلیف ہو نہ دوا ہو گئے معاذ اللہ, ان کے قریب مت جائیے, چھوڑ دیجیے. عمر بن خطاب تشریف لائے, اکاسا کیا کرنے جا رہا ہے؟ ایک کوڑا لگا تھا, یہ عمر کی پیٹھ حاضر ہے, 1000 کوڑے مار لے مگر میرے آقا کو چھوڑ دے, ان کے قریب مت جا. اور جیسے ہی فاطمہ زہرا کے پاس خبر گئی ہے, فاطمہ زہرا روٹیاں بنا رہی تھی, کسی نے کہا فاطمہ کچھ خبر ہے؟ کہا نہیں مجھے خبر نہیں ہے. کہا تمہارے بابا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں گئے ہیں, صحابہ کے بیچ کھڑے ہیں, اور جب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ اگر کسی کو تکلیف ہے تو بدلہ لے لے, ایک صحابی کھڑے ہو گئے ہیں اور سرکار سے بدلہ لینے جا رہے ہیں. فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ ایک طرف امام حسین تھے, ایک طرف امام حسن تھے. فاطمہ زہرا ہاتھ اٹھاتی ہے, کہتی ہے مولا میرے بابا جان پہ رحم کرنا, میرے باپ پہ رحم کرنا, رسول اللہ پہ رحم کرنا. اور کہتے ہیں بیٹا حسن اٹھو, بیٹا حسین اٹھو, جا اپنے ریشم جیسے بدن پہ کوڑا کھا لینا, مار کھا لینا, لیکن رسول اللہ کے جسم نازنین پر ایک ضرب نہ جانے دینا, جا چلا جا. دونوں صحابہ دوڑے ہیں کرتے, ایک طرف امام حسین دوڑ کے جا رہے ہیں, امام حسن دوڑ کے جا رہے ہیں. دونوں صحابہ کے بیچ میں ہاتھ پکڑ لیے, کہا مجھے آگے ہونے دے, تمنا میرے دل کے لیے ہے کہ رسول اللہ پہ برسنے والا کوڑا امام حسن کھا لے. امام حسین کہتے ہیں وہ کوڑا میں بدرخ ہوگا. دونوں بھائی جاتے ہیں, ہر سننا کا تھا مسجد نبی میں گئے دونوں. کہا کون ہے اکاسا صحابی جو میرے نانا جان تھے, میرے نانا جان سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے؟ تو کھڑا تھا وہ صحابی, بولا میں ہوں. بولا اے صحابی ادھر حسن حاضر ہے. حسین بولے ادھر حسین حاضر ہے, جتنا کوڑا مارنا ہے حسین کے بدن پہ مار لے, جتنا کوڑا مارنا ہے امام حسن کے جسم پہ مار لے, مگر یاد رہے میرے نانا جان اس وقت بیمار ہے, ان کے قریب مت جانا. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پیارے بیٹے حسین رک جا, آنے دے اسے, حسن رک جا, آنے دے اسے. وہ صحابی بولا یا رسول اللہ جب میری پیٹھ پہ آپ نے کوڑا مارا تھا تو میری پیٹھ ننگی تھی, میں کرتا نہیں پہن رکھا تھا کیونکہ میرے پاس کرتے نہیں تھے. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بدلہ جب لوں تو آپ کے بدن پہ کپڑا نہ ہو. اتنی بھیانک بات تھی وہ صحابی کی, جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہا تھا کہ کپڑا ہٹا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ سے اپنے جسم ادار کا کپڑا اٹھانے لگے. اسے بے پردہ کبھی فرشتوں نے دیکھا نہیں, اسے جبرائیل نے دیکھا نہیں, میکائیل نے دیکھا نہیں. جبرائیل پر بچھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں رب کائنات تیرا محبوب کا کرتا اٹھ رہا ہے, پروردگار رحم فرما. میرے آقا جب کرتا اٹھا وہ صحابی قریب جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ تھوڑا اور اٹھا دیجیے. جب شانہ تک اٹھ گیا ہے تو جو مہر نبوت اللہ نے خاتم النبیین کا جو مار مار کر بھیجا تھا, جو میرے آقا کے دونوں شانوں کے بیچ میں تھا, جب کرتا اٹھا کائنات اٹھی. وہ صحابی گیا اور مارے نبوت کو چوم کر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور دل پھر اٹھا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی
سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چوا چوالے اجلوں میں چمکا کیے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ صحابی بولے یا رسول اللہ، جب سے میں ایمان لایا تھا سنا تھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، مگر میں اس مہر نبوت کو دیکھا نہیں تھا۔ میری کیا بساط ہے آپ کے سامنے میں آ جاتا، مگر وہ مہر نبوت کو چومنے کا میں نے ایک بہانہ بنا لیا۔ تو صحابی اکاسا سرکار کی وہ جو مہر نبوت تھی اسے چوم کر ہی بس ہی بولا تھا جو میں نے ابھی وہ کہا کہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے اور آنکھ خالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہے تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند خود سوار ہے۔ تو چاند در نبی پر جھوٹ کر اپنے سیاہ کی بھیک مانگا، جو سورج در رسول کے قریب آ کر اپنے چمک کی بھیک مانگا ہو، اس چاند کی طرح میں سرکار کو کیسے کہہ سکتا، یا اس سورج کی طرح میں اپنے سرکار کو کیسے کہہ سکتا۔ فرمایا کبھی ایوکم مثلی، فرمایا کبھی ہوں مثل بشر، فرمایا کبھی ایوکم مثلی۔ اس نور و بشر کی سنگم میں آقا کی حقیقت کیا کیا؟ تو آپ اگر موت تو آنی ہے، یہ زندگی ایک فانی ہے، مرنے سے پہلے تمام لوگوں کا قرض ادا کر دو، تمام لوگوں کا قرض ادا کر دو۔ یہ بس سمجھنا کہ میں مر کے چلا گیا، میرے ذمہ بہت سارے قرض تھے، تو مرنے کے بعد جانے دو تو کہے گا جب مر گیا تو کون دے گا؟ لیکن یاد رکھنا تیری اتنی ہی کوتاہی ہونے والی ہے، اتنی ہی ٹھوکائی ہونے والی ہے، جو کوتاہی وہ ٹھوکائی وہ پٹائی برداشت نہیں کر پاؤ گے، تیری اتنی چیخیں ہوگی مشرق و مغرب شمال و جنوب کہ انسان اور جنات کو چھوڑ کر تمام جانور فلانے کی چیخ ہو رہی ہے، چیخ رہا ہے قبر میں۔ عورتوں کو دفن کرنے کا حکم نہیں ہے، مرد ہی جا کے دفن کرے گا، چاہے عورت کا انتقال ہو چاہے مرد کا انتقال ہو۔ اگر یہ میری ماں بہنیں قبر کے منظر کو دیکھ لے، دفن کا طریقہ دیکھ لے، تو ان کو ہاتھ کا دیکھا جائے گا نہیں مر جائے گا۔ مرد ہے جو کٹھور ہے، کسی طریقے سے منو مٹی کے نیچے دبا کر چلا۔ یہاں پہ آخری بات بول کے اپنی بات ختم کروں گا۔ مثال ثواب کیا ہے جو ہم یہ پیش کر رہے ہیں، یہ پہنچتا بھی ہے کہ یہ جھوٹو حقائی ہوتی ہے کہ احسان کرو پہنچ جائے گا، قرآن خوانی کرو پہنچ جائے گا، راحت ہوگی، قبر میں آرام ہوگا، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے مرنے والے کی۔ جیسے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کے نام کے احسان ثواب ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو دھلنا شروع کرتا ہے، اور دھلتے 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 ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اسے تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور جب میدان محشر میں اٹھے گا تو کہے گا اللہ میں تو گناہوں کو بوجھ لے کر کے آیا تھا، یہ میرا سر خالی کیوں ہے؟ بولے گا کہ تمہارے گھر والے جو اتنے احسان ثواب کیے، قرآن پڑھائے، کہ سارا گناہ تمہارا میں نے اپنی رحمت سے ختم کر دیا، اپنی رحمت سے ختم کر دیا۔ تو اگر ہم نے دیکھا کہ کسی کو اگر قبر میں لٹا کر چلے آتے ہیں ہمارا، تو اتارتے وقت نہیں دیکھتے ہیں کہ پھلنا اتریے تو اترنے نہیں، بڑکے ابا کو اترنے بولیے نا، تو کھانو ابا کو اترنے دیجیے نا، تو وہ ابا کو اترنے دیجیے نا۔ ایسا تھوڑے ہے کہ جو اتارے گا اس کو قبر میں اتارنے کے لیے اترے گا، اس کو پکڑ لے گا، پھر نکلنے نہیں دیں گے اس کو، ایسا نہیں۔ اور پھر اس کو تنہا گھر میں سوتا ہے تو مچھردانی لگا تو مچھر کاٹ رہا ہے، پنکھا لگا تو گرمی لگ رہی ہے،
تکیا دے دو ایسے سو رہا ہے، بسترا بچھا دو گھر ہمیں سو رہا ہے، چوکی بنا بسترے کا ہے۔ قبر میں کون سی تکیا، کون سا بسترا، کون سی مچھردانی، کون سا پنکھا، کیا ہے وہاں پر؟ کچھ ہے؟ سارے لوگ آگے دفن کرنے کے بعد ایسے جلدی سے بھاگتا ہے لوگ، جیسے ایسے بھاگتے ہیں جیسے شہد کے چھتے سے مکھیاں بھاگ جاتے ہیں لوگ، وہ ٹھہرتا نہیں۔ اذان دینے والا تو کہا جاتا ہے رشتہ دار چاہتے ہیں، 4 آدمی مل کے جو کھاٹ لانے والے ہیں، ایک وہ فاتحہ کرنے والے ٹھہرتے ہیں، ان کو تو فاتحہ کرنا ہے، اذان دینا ہے وہاں پر، وہ رکتے ہیں۔ اس کے بعد 40 قدم ہٹنے کے بعد جب نکیرین قبر میں تشریف لاتے ہیں، جانتے ہیں 100 مکھی تلوار دیکھے ہیں آپ، ایک ایسی تلوار ہے جو چاروں طرف دھار ہے، اس کی چاروں طرف دھار ہے، اس تلوار کی دھار چاروں طرف۔ اسی طریقے سے منکر نکیر کے دانت لمبے ہیں، لمبے، اور وہ قبر کو زمین کو پھاڑتا ہوا مردے کے پاس آتا ہے اور جن چھوڑ کر بے رحمی کے ساتھ اس کو اٹھا کر بیٹھا دیا، اٹھو اور بیٹھ، بتا اب میں تم سے سوال کرنے والا ہوں، تم سے پوچھنے والا ہوں میں۔ اب وہ نہیں بولے گا ابھی وہاں نماز کا سوال نہیں، وہاں کمائی کا سوال نہیں، وہاں تو یہ ہوگا کہ دوسرا سوال من ربک والا کہ اللہ تیرا کون ہے، ماں دینوں کا دین کیا ہے، ماں تقول فی شان ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب جنازہ جب ہوا، ہم کھڑے ہوتے عید کی نماز میں سب سے آگے، مقتدی میرے پیچھے، بقرعید کی نماز میں ہم آگے مقتدی پیچھے۔ اشرفی میاں جب انتقال کیا تو عوام میرے پیچھے، ہم عوام کے آگے اور اشرفی میاں میرے آگے، اشرفی میاں میرے آگے۔ تبھی بولو کہ معاملہ کیا ہے، یہ آپ کی ایک کیسی نماز کہ آپ اپنے آگے آپ کے سامنے ایک مردہ کھڑا ہے، تبھی آپ نے سنا وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَرَسُولِهِ کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے عزت ہے۔ تو آج اشرفی بھی آگے اس لیے تھا کہ آج ان کی قبر میں سرکار دو عالم، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ طلحہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، یہ رسول سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس لیے آج سب سے آگے ہے، ان کو عزت دیا جا رہا ہے، نہلایا جا رہا ہے، خوشبو لگایا جا رہا ہے، عطر لگایا جا رہا ہے، کافور بنا جا رہا ہے کہ جب رسول سے ملاقات ہو تو ایسا ہر چیز نئی ہو، نئی چادر، نئی طاقت، نئی قمیص اور خوشبو میں ملوث۔ جب سرکار سے ملاقات کرنا ہم لوگ کو چلے آئے، تب کو کہا اپنا بیگانہ کوئی تاکہ نہ جھانکے، لوٹ گئے سب مجھ کو قبر میں سلا کے۔ تو ایسن گھڑی میں شاہ مدینہ غموں سے چھڑاوے والا تو آقا، غموں سے چھڑاوے والا تو۔ کون ہے وہ دنیا میں ہستی جو کسی انسان کے ساتھ قبر میں اتر جائے؟ ماں اترنے والے ہیں نہیں، باپ اترنے والا ہے نہیں، بھائی اترنے والے ہیں نہیں، بہن اترنے والے ہیں نہیں، جس کے لیے سارے دنیا کو ٹھوکر مار دیا وہ بیوی اترنے والی نہیں۔ کون اترنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں، بس تو ہوگا، تیرا امان ہوگا۔ اور پہلی گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اس لیے اعمال درست، تو میرے اعمال درست ہوں گے، ہر چیز درست ہوگی ہماری، تو وہاں آدمی جانتے ہیں سوال لگا تو ہم وہ زمانے یاد کر لیں گے، سوال حضرت 2-3 بار پڑھا۔
اس کو بھی یاد کر لیں گے، اور جو منکر نکیر آ کے پوچھیں گے تو پھٹا سب جواب دے دیں گے، زندگی بھر یاد کر لیں۔ لیکن وہاں وہی آدمی بتائے گا جو بخشش، اس کی بخشش ہونے والی، یہ تھوڑے کہ یہاں یاد کرو تو چلا جائے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اعمال کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جلوہ گری ہے ہر قبر میں، ہر مومن کے قبر میں، ہر مذہب کے لوگوں کے قبر میں، یہاں تک کہ مرگھٹ میں جس کو جلایا جاتا ہے، تو جلانے کے بعد جب لوگ آتے ہیں وہاں بھی منکر نکیر آتے ہیں، وہاں بھی منکر نکیر آتے ہیں، وہاں بھی سرکار آتے ہیں۔ لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا ما تقول فی شان حضر رجل، تو کہے گا ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ مومن کہے گا ھذا رسولنا، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا ہے، یہ رسول ہے۔ تو جو کلمہ پڑھا میرے آقا کا، انہی کے یہ ساری باتیں نصیب ہونے والی ہے۔ جو بالکل عقیدے پہ رہا میرے آقا کا، وہاں انظر کے لفظ نہیں۔ جب سرکار کے محفل میں بیٹھتے تھے لوگ، ایک منافق بیٹھا تھا، منافق بیٹھا تھا، تو کہتا تھا رائنا، رائنا عرب میں کہتے تھے چرواہے کو، چرواہے کو، تو کہتا تھا رائنا، یہاں کا ہے انظر نا، یا رسول اللہ مل کر دیکھیے، یہ میری بات سنیے۔ لیکن آپ کہہ رہا تو ادھر آئیے، گئے مولانا ادھر، ادب کا فرق ہے کہ نہیں؟ ادب کا فرق ہے، بولے حضرت ادھر آئیے۔ اور آپ اگر اپنے امام کی توہین کریں گے تو کہے کون سے، بولے حضرت ادھر آئیے، اے مولانا عرب کے دستور، ان کے عربی زبان، اس کی لغت، رائنا، اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہو گیا اس بات کو کہ میرے محبوب کے سامنے رائنا، قل بل انظرنا، اے صحابہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہنا ہو تو بالکل دست بستہ ادب کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر یہ کہو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا، یا رسول اللہ دیکھیے میری طرف۔ یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں کہہ دوں گا بشر تو کیا ہوگا، یہی تو رسول ہے جو بازاروں میں جاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، کھان پان کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن رب کو گوارا نہیں ہے تو منع کر دیا۔ تو موت سے ڈرو، موت سے ڈر، موت کو یاد کر۔ کیا سمجھ رہے ہیں ہمارا؟ موت جوان نہیں مرتا، پیدا ہوتے بچہ نہیں مرتا، 10 سال کا بچہ نہیں مرتا، اور کوئی نہیں مرتا، موت تو ہونی ہے، مگر اچھی موت کی دعا مانگو کہ اچھی موت لے کر کے جاؤ، اچھی موت مرو تو تیرے لیے ہر جگہ عزت ہوگی، مرنے کے بعد دنیا میں بھی، جانے کے بعد قبر میں بھی، اور وہاں کی وحشتناک قبر کی پہلی رات وہ بہت ہی بھیانک رات ہے، ہر ایک کے لیے بہت ہی دہشت بھری رات۔ اس رات مردے کے لیے نماز ہے، اس کے لیے نماز پڑھوائیے، نماز پڑھیے، سورہ تکاثر کی سب سے زیادہ تلاوت کیجیے، اس کے نام پر بخشیے، اور آپ اگر نہیں کر سکتے تو علماء سے سمپرک کیجیے اور ان سے پڑھوائیے، تاکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی فرمائے۔ تو ہمارے اور آپ کے بھی ہمارے اشرفی صاحب مرحوم مغفور، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں طریق نور کرے، اور ان کے اولاد کی راہ ایک کو بھیٹ کرنے یہاں پر نہیں آئے، محبوب ملت تو نظر نہیں آ رہے، منصور ملت تو آج پر دوبارہ اور ان کے داماد بابو تو مہا مکھی چوس ہو گئے، اسٹیج تک تو آئے نہیں، کم سے کم علماء سے ہاتھ ملاتے آتے جاتے، اتنے بہترین نعتیں پڑھی گئی، اس میں یہی سب ہے، یہی سب ہے، اصال کا، بخشش کا، اس کے نجات کا، اس کے لیے ہر آدمی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبرستان میں
بغل کے قبرستان میں یہ مرمگڈا کے تینوں قبرستان میں جتنے بھی مومن مومنات ان کا مدفن ہے اللہ تعالیٰ سبھی کے ساتھ گہرائی کا ارادہ فرمائے سبھی کو بخشش عطا فرما دے آمین اور خاص کر جس کے لیے ہمارا آپ اکٹھا ہیں آج اصال ثواب کر رہے ہیں مرحوم محبوب اشرفی میاں ان کے خاندان در خاندان سے جتنے بھی لوگ انتقال کے سبھی کا اور دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ